دیکھیے ہمارا جو کام ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ شاعری کا جنگوں سے کیا تعلق ہے، شاعر کا کیا تعلق؟ یہ تو ایک سیاسی معاملہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جنگ کا روکنا سیاسی معاملہ ہے تو میں پھر سیاست سے لا تعلق کیسے رہ سکتا ہوں؟ میرا تعلق تو زندگی سے ہے، میرا تعلق تو محبت سے ہے۔ اگر یہ سیاست ڈیل کرے گی تو میں سیاست میں ملوث ہو جاؤں گا۔ روکا کیسے جا سکتا ہے یہ سوال؟ میں نے ابھی اس سوال کا جواب دیا کہ یہ جو بڑے بڑے معاہدے ہیں جنگ مخالف، یہ جو جتنی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جنگ ہتھیاروں کو سمیٹا جا رہا ہے یا ہتھیار مزید نہیں بنائے جائیں گے، ڈسپوز آف کیے جائیں گے، ان میں ہماری کمزور آوازیں شامل ہیں۔ لیکن جنگیں کیسے روکی جا سکتی ہیں؟ ایک طریقہ دیکھیں، جنگیں ہوتی ہیں وسائل کی بندر بانٹنے، منڈیوں کی تلاش، منڈیوں پہ قبضے، اور یہ آزمودہ طریقہ ہے۔ کبھی آپ اس کو مقدس لفظوں کے روپ میں، کبھی آپ کو مرنے والوں کے لیے اعزازات اور مرنے والوں کے لیے آخرت میں انعامات، اور جو بھی کہہ لیں، مرتا تو انسان ہے، خون گرتا ہے، ایک عورت بیوہ ہوتی ہے، بچہ یتیم ہوتا ہے، کچھ بھی آپ ان کو کتنا رومانٹسائز کر لیں چیزوں کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگیں روکی جا سکتی ہیں اگر آپ دنیا کے جو وسائل ہیں ان پہ تمام قوموں کا یکساں حق تسلیم کر لیں۔ دنیا کو جو قوانین چلا رہے ہیں ان کو آپ ریویو کر لیں، اور سب سے زیادہ یہ کہ یہ جو اقوام متحدہ نام کا ادارہ ہے نا، اس کو بھی گرا کے نیا بنائیں، اور اس میں بھی کچھ اور جو پچھلے 70 سالوں میں یا 80 سالوں میں کچھ نئے ملک، نئی طاقتیں سامنے آئی ہیں نا، انہیں بھی اکاموڈیٹ کیا جائے۔ اور دیکھیں، جنگیں پہلے شروع کر دی جاتی ہیں، سلامتی کونسل میں قرارداد بعد میں جاتی ہے۔ آپ کے سامنے یوگوسلاویہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو میں یہ سمجھتا ہوں اقوام متحدہ بھی جنگوں کو ہوا دینے میں برابر کی شریک ہے۔ اقوام متحدہ بھی ایک ماں نہیں رہی، اسے بھی ریویو کرنا چاہیے، اور کچھ دنیا کے وسائل کو نا زیادہ انصاف سے، ایک زیادہ عادلانہ دنیا، ایک زیادہ مساوی دنیا، ایک زیادہ حق کے قریب دنیا جو ہے نا، ہمیں تشکیل دینا ہوگی، ورنہ ہم لڑ بھڑ کے ختم ہو جائیں گے۔